نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولئن اتیت، اور البتہ اگر لاؤ تم الذین ان لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب بکل آیت ہر نشانی ما تبعوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک تیرے قبلے کی وما انت اور نہیں تو بتابع ان پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہیں ان میں سے بعض بتابع ان پیروی کرنے والا قبلت بعض کے قبلے کی ولئن اتبعت اور البتہ اگر تم نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعد ما جاءک اس کے بعد کہ آ گیا تیرے پاس من العلم میں سے انک بے شک تو اذن تب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو یعرفونہ کا روٹ کیا ہے این رے فے عرفہ تعارف معرفت یہ سب اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں نا کما جیسا کہ یعرفونہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون الحق البتہ چھپاتا ہے حق کو وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں الحق کو حق من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے فلا تکونن پس ہرگز نہ تم ہونا تکونا کے ساتھ نون شد والا لگ گیا تو معنی میں کیا پیدا ہو گئی شدت من الممترین شک کرنے والوں میں سے ممترین کا روٹ جو ہے میم رے یہ ہے مریا سے نکلا ہے یہ لفظ مریا کہتے ہیں شک کو تردد کو ایک شک کا لفظ بھی عربی کا ہے شک بھی شک کے لیے ہے ریب بھی شک کے لیے ہے پھر مریا آ گیا ایک اور شک کے لیے تو کیا فرق ہے اس میں تو یہ ریب اور شک سے زیادہ خاص لفظ ہے اور خاص طور پر وہ شک جس سے پھر جھگڑا پیدا ہو میرا جھگڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کام میں شک ہو اور پھر اس میں جھگڑا ہو جائے وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک رخ ہے وجہ کا روٹ کیا ہے واو جیم ہے وجہ کس کو کہتے ہیں چہرے کو تو وجہ جدھر چہرہ کیا جائے ہوا مولیہا وہ منہ موڑنے والا ہے اس کی طرف فاستبقوا الخیرات پس سبقت کرو نیکیوں میں خیرات کس کی جمع ہے خیرات خیرت ان کی جمع ہے اس کا مطلب ہے کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا چنے ہوئے کام ایسے کام جن کا فائدہ عوام الناس کو ہو مثلا لوگوں کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر کے جو بھی کام ہیں وہ سب خیرات میں آتے ہیں وہ کام جن میں لوگوں کا بھلا ہو تو جب ہمیں یہ کہا گیا کہ فاستبقوا الخیرات تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو دوسروں کی سوچو خود غرض بن کے مت جیو لیکن دوسروں کے لیے کیا سوچو صرف ان کی دنیا کا سوچو یا ان کی آخرت بھی سوچو محض دنیا کے کام ہی نہیں ان کی آخرت کی بھلائی بھی سوچو اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا لے آئے گا تم سب کو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ومن حیث خرجتا اور جہاں کہیں سے تم نکلو فولی تو پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی جانب وانہ اور بے شک وہ للحق کو البتہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے ہے وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ومن حیث خرجتا جہاں سے تم نکلو فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں ہو تم اب کنتم سے مراد کیا ہے ساری امت فولوا وجوہکم تو سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ اسی کی جانب کیوں لِأَلَّا تاکہ نہ لِأَلَّا بھی تین چیزوں کا مجموعہ ہے ایک ہے لے دوسرا ہے ان اور تیسرا ہے لا تو جس کو تینوں کے الگ الگ مطلب آتے ہوں گے لی ان لا اس کے لیے لِأَلَّا کو سمجھنا مشکل نہیں تاکہ نہ لے تاکہ ان کہ لا نہ یکونا ہو للناسی لوگوں کے ہاتھ میں لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا الذین مگر وہ لوگ
ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا تو نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، خے شین یہ، فلا تخشوہم تو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ خشیت ایسا خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت یا بڑائی کی وجہ سے دل میں بیٹھتا ہے۔ ولی اتم اور تاکہ میں تمام کر دوں، نعمتی میری نعمت کو، نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ چلیے آپ لوگ خوش ہیں کہ ایک سپارہ آپ کا پورا ہو گیا؟ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اسی طرح ایک دن آخری بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ؟ لیکن شرط کیا ہے؟ مسلسل محنت۔ نیکی کے کام کو شروع کرنے کے لیے توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دکھا دیا، اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں، اور آپ کا حصہ اس میں کتنا ہے۔ چلیے تفسیر کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور البتہ اگر لاؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی، ہر دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ انہیں تو ماننا ہی نہیں، تو جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی علاج ہی نہیں، تو اس لیے اس بات کو بھول جاؤ۔ کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی مخالفت کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے اچھا میں ذرا اس کو جواب دے لوں، میں اس کو سیٹسفائی کر لوں، پر میں نہیں، یہ ان کو پہلے ہی پتا ہے تمہارے سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ جو ضد کا شکار ہو اس کے لیے دلیل کام نہیں آتی، انہیں جتنی مرضی دلیلیں لا کے دو، یہ نہیں پیروی کرنے والے، یہ تمہاری بات نہیں ماننے والے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور ان کے اعتراضات اور پروپیگنڈے کے اثر میں آ کے آپ کو بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ قبلے کی تبدیلی جو تھی نا، دراصل امت مسلمہ کا ایک الگ وجود اور شناخت تھی۔ کچھ چیزیں ایک شناخت ہوتی ہے نا، آپ کی پہچان ہوتی ہے، اگر آپ اسی کو ختم کر دیں، مثلا مسلمان ہونے کی ایک پہچان ہوتی، کیا پہچان؟ اس کے کچھ خاص علامات، تو یہ سب کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا فلیگ یا پہچان ہے کیا؟ قبلہ۔ اس کی طرف سے کہیں اور رخ نہیں کرنا، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو شہر آباد کیا تھا اور اتنی محبت سے وہ گھر بنایا تھا اور وہاں لوگوں کو بلایا تھا، اور دنیا میں عین مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ جگہ، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ کے تم اس کی طرف سے منہ موڑ لو۔ وما انت بتابع قبلتہم، آپ کو ان کے قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ بعض سے کیا مراد ہے یہاں؟ یہود، اور دوسرے بعض سے کیا مراد ہے؟ نصارہ۔ نصارہ نے بیت المقدس کا مشرقی حصہ اپنے لیے مخصوص کیا ہوا تھا، وہ اپنی عبادت کے وقت اس طرف کو منہ کرتے۔ یہود نے کون سا کیا ہوا تھا؟ اپوزٹ، دوسری طرف، ان کی ضد میں آ کے فرمایا یہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ متفق نہیں ہے، وہاں بھی انہوں نے اپنی الگ جگہ بنائی ہوئی ہے۔ تو آپ ان میں سے اگر بفرض محال ادھر منہ کریں گے بھی تو پھر بھی یہ راضی نہیں ہوں گے، ایک کہے گا مشرق کی طرف منہ کریں اور ایک کہے گا پھر اس کے مغرب کو دیکھیں۔ فرمایا وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ تو آپس میں بھی مختلف ہیں، یہ آپس میں بھی ایک قبلے کے اوپر متفق نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم میں سے آ گیا، العلم آ گیا۔ العلم کیا ہے یہاں؟ وہ علم جس کی بنیاد
وحی الہی ہو. اگر تم نے وحی الہی پر مبنی علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، انک اذا لمن الظالمین، تو بے شک تم تب ظالموں میں سے ہوگے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جب حق کا پتہ چل جائے، جب سچائی سامنے آ جائے، تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سچائی کو پکڑ لینا چاہیے. پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اپنا فائدہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھلا کس میں ہے، سچائی کو ماننے میں یا لوگوں کی باتوں میں. ہمیں تو وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس سے ہماری بچت ہو جائے. اور یہ خطاب کس سے ہے یہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں سمجھایا جا رہا ہے، حالانکہ آپ پیروی کرنے والے نہیں تھے، کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ آپ تو پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ کب قبلہ بدلے. لیکن پھر بھی آپ کو کیوں کہا گیا؟ دراصل آپ کو کہہ کر امت کو سنایا جا رہا ہے، ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. آپ نے تو نہیں ایسا کرنا تھا، وہ تو پہلے سے ہی پتا ہے ہم کو، لیکن ہمیں خبردار کیا جا رہا ہے. اگر علم آ جائے، حق کا پتہ چل جائے، پھر بھی انسان حق کو قبول نہ کرے، تو پھر اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والا ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ اہل کتاب کی طرف. یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. کما یعرفون ابناءہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہ ایک محاورہ ہے عربوں کے اندر کہ جب کسی چیز کو صحیح پہچاننا مقصود ہو تو کہتے ہیں ایسا ہی پہچانتا ہوں میں جیسے میں اپنے بچے کو پہچانتا ہوں، بالکل شک و شبہ سے پاک. کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہی بیٹا ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ عورتوں نے کیا کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. کیونکہ اہل کتاب کے مختلف صحیفوں میں آپ کی پہچان کی باتیں موجود تھیں، اور وہ کوئی پہیلیاں نہیں تھیں، وہ سیدھی سیدھی باتیں تھیں. ان کو پڑھ کر یہ لوگ سب جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے. کیوں؟ پہچان لینے کے بعد مانتے کیوں نہیں تھے؟ ضد، حسد، سرکشی، بغاوت، ہٹ دھرمی. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ چھپاتا ہے حق کو. یہ ایک فریق کون سا ہے ان میں سے؟ ان کے علماء کا، جو عوام تک سچائی پہنچنے نہیں دیتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو نہیں بتاتے. الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے. فلا تکونن من الممترین، تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ کیوں کہا گیا؟ بات یہ ہے کہ سچائی تو اپنی پہچان خود رکھتی. اب روشنی کو دیکھ کے کون کہہ سکتا ہے یہ روشنی نہیں؟ لیکن انسان بسا اوقات روشنی کو بھی روشنی کیوں نہیں کہتا؟ لوگوں کے ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یا اگر بہت سے لوگ روشنی کو اندھیرا کہنا شروع کر دیں تو سن سن کے لوگوں کی باتیں انسان کیا سمجھتا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو. لیکن نا جب کسی کے خلاف بہت باتیں ہونے لگتی ہیں نا تو آپ کے دل میں بھی شک آنے لگتا ہے. مثلاً آپ کے پاس آ کر کوئی کہتا ہے تمہیں پتہ ہے فلاں شخص چور ہے، آپ کہتے توبہ توبہ، وہ نہیں چور ہو سکتا، میں نہیں مانتی. اچھا تھوڑی دیر بعد ایک اور آتا ہے تو کہتا ہے تمہیں پتہ فلاں چور ہے، کہتے واقعی؟ نہیں میرا نہیں دل مانتا. پھر ایک اور آ جاتا ہے کہتے تمہیں پتہ وہ چور ہے. پھر آپ سوچتے ہیں اچھا کیا پتہ ہوئی، سارے چور کہہ رہے ہیں اس کو تو میں ایسے ہی اس کے حق میں دفاع کرتی رہوں، ہوگا. پھر ایک اور آتا تو آپ کہتے ہیں ہاں میرا خیال ہے تم ٹھیک کہتے. پھر انسان خود دوسروں کو کہنے لگتا تمہیں پتہ وہ چور ہے. تو یہ پروپیگنڈا جو ہے اس کا اثر ایسا ہی ہوتا ہے. اور آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف میڈیا کے غلط پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے ہیں. وہ اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں وہ اتنی زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا آپ لگائیں کوئی چینل ایک ہی خبر 10 بار
ہر تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی سی دکھائیں گے، زیادہ لمبی نہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور بات کریں گے، پھر تھوڑی دیر بعد اب وہی بات، پھر وہی. جب شروع میں نے دیکھی تو میں پریشان ہوگی کہ ایک بات کو سارا دن کیوں دہراتے رہتے ہیں. پھر مجھے سمجھ آیا کہ یہ تکرار جو ہوتی ہے نا چیزوں کی، ریپیٹیشن، یہ بات کو دل میں بٹھا دیتا ہے. ایک بات جب بار بار آپ سنیں گے تو چاہے وہ جھوٹی ہو، آپ کہیں گے ہاں واقعی یہ سچ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شک تو نہیں تھا، لیکن آپ کو تسلی دی جا رہی کہ نہیں، حق حق ہے، سچائی سچائی ہے. فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے بالکل نہ ہونا. آپ دیکھیں کہ دین کے بارے میں، حق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سچی باتیں، لیکن ہمارے آس پاس کے ماحول میں ان کی یاد دہانی نہیں ہوتی نا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، ہم بھولتے جاتے ہیں، پھر شک کرنے لگتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہاں ایسی کیا پتا مولویوں نے خود ہی باتیں بنا لی ہوں کہ قیامت آنی ہے اور حساب ہونا ہے، اور یہ انہوں نے اپنی طرف سے باتیں لگا لی. تو آپ دیکھیں کہ ایک غافل ماحول میں بیٹھ کے آپ کیا ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور ایک ایمان والے ماحول میں بیٹھ کے کیا ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں کہتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ ہمیں تو کبھی خوشبو نہیں آئی. کسی چیز کی خوشبو کب آتی ہے؟ حالانکہ وہ بہت دور ہوتی ہے. جب انسان کا شوق اور ایمان اس چیز کے بارے میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ دور بیٹھ کے بھی وہ اس کو اسمیل کرنے لگتا ہے، ایک توجہ ہوتی ہے کسی چیز کی طرف. تو صحابہ کرام کے ایمان کا حال یہ تھا کہ انہیں دنیا میں رہ کے جنت کی خوشبو آتی تھی، اور ہم پڑھ پڑھ کے بھی آیات سوئے ہوئے جاگتے نہیں ہیں، کیونکہ شوق جو نہیں ہے، فکر جو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی چیز کے بارے میں آپ کو فکر ہوتی ہے تو آپ کے پیٹ میں بل پڑنے لگتے ہیں، آپ اس کو اتنا اپنے اوپر طاری کرتے ہیں کہ فزیکلی آپ شیکن ہو جاتے ہیں، آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح انسان جب کسی چیز کی اچھائی کے بارے میں سنتا ہے تو اس سے محبت ہوتی جاتی ہے، اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے. اور جب ماحول کے اثر سے کسی چیز کے بارے میں نیگیٹو اوپینین سنتا رہتا ہے تو انسان کا دھیان ادھر ہی کو لگ جاتا ہے. تو اسی لیے کیا ضروری ہے، نمبر 1 انسان اچھی محفلوں میں بیٹھے، نیک لوگوں کے پاس بیٹھا کرے، شک کو دور کر کے یقین والی باتوں کی طرف توجہ دے، علم کے ساتھ ساتھ العلم کو بھی پڑھے. علم کیا ہے؟ دنیا کا علم. اور العلم کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم. تو خالی یہ بات کافی نہیں کہ ہم دنیا کے ماسٹر ہوں، اس کے ساتھ العلم ضروری ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہوتی ہے، وہ اس کی طرف منہ موڑنے والا ہے. یعنی ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی مرکز بنا رکھا ہے. لیکن اے مسلمانوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ اصل چیز کرنے کی یہ ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے. سباق کہتے ہیں دوڑ کو، سبقت کرنے کو، اردو میں استعمال ہوتا ہے نا سبقت کرنا. نیکیوں میں سبقت کرو، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. لیکن ہماری دوڑ کس میں ہوتی؟ عموماً دنیا میں ہوتی. اور دین کے معاملے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا سارے کر لیں نا، پھر ہم بھی کر لیں گے. اچھا پہلے سارے وضو کر لیں، پھر میں کر لوں گا. ابھی ہے ٹائم. نیکی کے معاملے میں ہم سب سے پیچھے، آخری لائن میں. اور دنیا کے معاملے جس چیز سے محبت ہوتی اس کے لیے ہم سب سے آگے. کبھی سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈائریکشنز کو فالو کرنا چاہیے، لیکن صرف ڈائریکشن ہی کے نہیں ہو رہنا چاہیے. اصل چیز نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، نیکیوں میں دوڑ لگانا ہے. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو پکڑ لائے گا. اللہ سے دور بھاگتے ہو، اللہ کی طرف نہیں بڑھنا چاہتے، اس کی خوشی کے کاموں کی طرف دوڑ نہیں لگاتے، اس سے بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ بھاگو بھاگو. اگر اللہ کے دین کے لیے آپ نہیں دوڑنا چاہتے، تھوڑی دیر امیجن کریں، میرا نہیں دل چاہتا کہ میں دین کے کام کے لیے دوڑوں، میرا تو دل چاہتا ہے اس چیز سے دوڑ جاؤں کہیں. چلیں دوڑتے ہیں، لگائیں دوڑ. اب آپ دیکھیے کہ کوئی شخص اللہ سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا. بھاگ 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 کے آپ کہاں پہنچیں گے؟ ادھر بھاگیں یا ادھر بھاگیں، جدھر مرضی بھاگیں. اینما تکونوا، اس پورے گلوب میں سے جہاں بھی تم ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، تم سب کو پکڑ کے اللہ لے آئے گا. پھر کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ کوئی اللہ سے بھی بھاگ سکتا ہے؟ تو اس لیے پھر کرنا کیا ہے؟ سرنڈر کرنا ہے، جھک جانا ہے اللہ کے آگے. نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں بھاگتے، آپ ہی کے بن کے رہیں گے، آپ کی طرف بھاگیں گے. اب تجھ سے نہیں بھاگیں گے، تیری طرف بھاگیں گے. فاستبقوا الخیرات. اور پھر یہاں خاص طور پر نیکی کے کاموں کے لیے دوڑ لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے. نیکی کے کام سستی کے مارے نہیں کریں گے، نیکیوں میں پیچھے نہیں رہیں گے، نیکیوں میں آگے نکل جائیں گے. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے، ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ میں
خیرات میں کتنی آگے ہوں. صرف صدقہ خیرات نہیں، خیرات سے مراد یہاں نیکیاں ہیں. میں نیکی کے کام کو کتنے شوق سے کرتی ہوں. نماز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ بستر کو چھوڑتے وقت کتنی دیر لگاتے ہیں؟ تیزی سے اٹھتے ہیں، اچھا ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں. پھر اسی طرح اور کوئی بھی نیکی کا کام، کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی خیر کا کام، اس میں کتنی جلدی کرتے ہیں. آج کا کام کل پہ تو نہیں ٹال دیتے، اچھا بوڑھے ہوں گے تو کر لیں گے. اینما تکونو یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں تم چلے جاؤ گے، جہاں بھی تم ہوگے، اللہ تم کو پکڑ لے گا. کیوں؟ کیسے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. آسمان و زمین اس نے بنائے ہیں، کوئی چیز اس سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتی. اب آپ دیکھیں پھر تاکید کی جا رہی کس بات کی؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے تم نکلو پھیر لو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. یعنی گھر سے نکلو، اسکول سے نکلو، بستی شہر سے نکلو، جہاں سے مرضی نکلو، یعنی صرف گھر میں ہی نہیں بلکہ کہیں سے نکل کر دوسری جگہ بھی جاؤ تو وہاں بھی تمہیں مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے. یعنی صرف اپنے شہر میں نہیں، صرف مدینہ میں نہیں، صرف مکہ میں ہی نہیں، صرف اپنے گھر میں ہی نہیں، صرف اپنی مسجد میں نہیں، بلکہ جہاں سے بھی تم نکل کر کہیں اور جاؤ وہیں پر تم اپنے آپ کو نماز کے وقت کعبہ کی طرف مڑ لو. اور پھر یقین دہانی کرائی گئی، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور بے شک وہ یعنی اس کعبے کا برحق ہونا تیرے رب کی طرف سے ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر تاکید ہے، جہاں سے تو نکلے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو اے سب مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. تاکید اور اہمیت کی وجہ سے بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. پہلے یہ 144 میں آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر اس کے بعد آیت نمبر 149 میں آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر آیت 150 میں آیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو ایک ہی بات 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی، اس کے بعد چوتھی دفعہ جمع کے صیغے میں بھی آئی ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے بارے میں کچھ یوں کہا گیا ہے کہ پہلا حکم کعبہ کے آس پاس کے لیے، دوسرا حکم شہر مکہ کے لیے، اور تیسرا حکم شہر سے باہر پوری دنیا میں کہیں پر جو ہو. پھر اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ایک حکم جو ہے وہ ان کے لیے جو سامنے کعبہ کو دیکھ رہے ہوں، اور دوسرا جو کہیں پر بھی ہوں، اور تیسرے یہ کہ سفر کی حالت میں. تو بہرحال یہ تکرار جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. اصل میں یہ نسخ کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو بار بار ذہن نشین کروائے جا رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تکرار کس لیے ہوتی ہے، ریپیٹیشن کس لیے ہوتی ہے؟ تاکید کے لیے، بات کو ذہن میں اتارنے کے لیے. اور ساتھ ہی سمجھا دیا گیا کہ دیکھو جہاں بھی ہو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. کیا حجت؟ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو اچھے مسلمان ہیں، کبھی تو قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں اور کبھی کہیں اور منہ کر کے نماز پڑھنے لگتے ہیں. یعنی لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا موقع نہ ملے، کیونکہ جب انسان کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے. تو کوئی بات انہیں کرنے کا موقع نہ دینا، اپنے عمل کو کنسسٹنٹ رکھنا، قبلے ہی کی طرف منہ رکھنا، چاہے گھر میں ہو، چاہے سفر میں ہو، بستی میں ہو یا شہر میں ہو. الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، وہ نہیں باز آئیں گے. وہ تو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور حجت نکال لیں گے، تمہارے خلاف بات کرنے کے لیے کوئی اور بات شروع کر دیں گے. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو صحیح کام کرتے جانا چاہیے اس بات کی فکر کے بغیر کہ دوسرے کیا کہیں گے، کیونکہ اگر تم صحیح ہوگے تو صحیح نیت اور دل رکھنے والے سمجھ جائیں گے،
اور جو خراب نیت اور ذہنیت والے لوگ ہیں ان کو تم سیٹسفائی کبھی نہیں کر سکتے، تو ان کی باتوں کی فکر ہی نہ کرو. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. لوگوں کی باتوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. لوگوں کو بڑا مت سمجھو، اللہ کو بڑا سمجھو. خشیت ہوتی ہے نا کسی کو بڑا سمجھ کے اس سے ڈرنا. تو ان ظالموں سے مت ڈرو، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں. ان سے ڈرتے ہو، ان سے ڈر کے ان کی مرضی کے کام کرتے ہو، ان کی پرواہ نہ کرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. میں اپنی نعمت کو تم پر تمام کرنا چاہتا ہوں. نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا معنی اسلام سے کیا، یعنی دین اسلام کو مکمل طور پر تمہیں دینا چاہتا ہوں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہدایت سے ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے، حضرت معاذ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمت کا پورا ہونا، جنت میں داخل ہونا اور جہنم سے خلاصی پانا ہے. کیونکہ اس کے پیچھے آیا نا فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس پر اللہ کی نعمت تمام ہو جاتی ہے. صحیح اسلام کا لطف اسی کو آتا ہے. خالص وہی ہوتا ہے، محسن وہی بن سکتا ہے، مسلم وہی ہو سکتا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہدایت یافتہ بھی وہی ہوتا ہے. اور الٹیمیٹلی ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات. یہ ہے اصل کامیابی. کسی انسان کی وجہ سے سیدھے رستے کو چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میرے والدین سے مشورہ نہیں کیا، تو مجھے بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے والدین سے مشورہ نہیں کرنا. تو اس بات سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے پوچھے بغیر ساری نعمتیں دی، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھ کے ہمیں نعمتیں دیتے تو ہمیں کچھ ملتا؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھ کے دیتے ہمیں کہ میں اس کو ایسی شکل دوں کہ نہ، تو لوگ کیا کہتے؟ نہیں بالکل نہیں دینا اس کو. اسے رزق دوں کہ نہ، کہتے نہیں اس کو تو بالکل نہ دینا، اس کے حصے کا بھی ہمیں دے دے. اس کو عمر دوں کہ نہ، نہیں اس کی بھی ہمیں لگا دے. تو جو کچھ آپ کو ملا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی سے پوچھ کر آپ کو دیا نہیں نا. تو پھر جب آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، ایک اللہ کا بن کے رہنا ہے، تو پھر کسی اور سے پوچھیں گے آپ کہ وہ کیا کہتا ہے. تو دوسروں کا ڈر جو ہے یا دوسروں کا خوف جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتا ہے. فلا تخشوہم، کسی سے نہیں ڈرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے روڈ ہونا، نہیں، بس ٹھیک ہے وہ اپنا کام کرے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.